عمر کر کے چلا گیا. اس کی جو ایج لمٹ تھی وہ ختم ہو گئی. خدا نے اسے اپنے پاس بلا لیا اور لکھا ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کے ساتھ جا کر سو گیا, ان سے جا ملا. لیکن مرنے سے پہلے اس نے جو 2-3 کام کیے. پہلا کام اس نے جو کیا اپنے جیتے جی, کہ اس نے اپنے بچوں کو جو ہے انعام دیے, حصہ جائیداد میں جو تھا وہ ڈویژن کر دی. دوسرا کام اس نے جو کیا اپنے جیتے جی وہ یہ کیا کہ اسحاق کو اپنے باقی بچوں سے, حرموں کے, ان سے الگ کر دیا. اور تیسرا کام اس نے جو کیا تھا اس نے یہ کیا تھا کہ اس نے اپنے لیے ایک قبرستان خریدا. اچھا, بڑے مزے کی بات ہے یہ سیکھنے والی. اس نے جیتے جی اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے گھر نہیں خریدا. اس نے گھر نہیں خریدا, لیکن اپنے مرنے کے لیے اس نے قبرستان ضرور خرید لیا. ہیلو, سمجھ آئی بات جی؟ اس نے گھر نہیں خریدا کیونکہ اس سے یہ معلوم تھا کہ میں زمین پر کیا ہوں, پردیسی اور مسافر ہوں. سو چرچ سنیے گا اس بات کو سمجھیے گا کہ خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اگرچہ ہمارے پاس زمین پر اپنے گھر ہیں یا نہیں ہے, ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آسمان پر ہمارا گھر تیار ہو رہا ہے جو یسوع مسیح تیار کرنے جا رہا ہے. ہاللیلویا. اگر تو اپنے گھر ہے تو تھینکس گاڈ, خدا کا شکر کریں. اگر نہیں ہے تو بھی خدا کا شکر کریں کہ زمین پر نہ صحیح آسمان پر آپ کے لیے گھر ضرور ہے. ہاللیلویا. ہاتھ اٹھا کر ہاللیلویا. سو یہاں پر اس نے یہ 3 کام کیے اور اس کے بعد اب وہ مر چکا ہے. اب اسحاق کا نسب نامہ شروع ہے. اسحاق کے بچوں کے بارے میں, اس کی آگے اولاد کے بارے میں ذکر شروع ہے. اور یہاں پر جب اسحاق کا ذکر آ رہا ہے تو 20ویں آیت کے اندر ہم جب دیکھ رہے ہیں, بڑے غور سے اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں. اسحاق 40 برس کا تھا جب اس نے ربکا سے بیاہ کیا. کتنے برس کا تھا جی؟ 40 برس کا. اس کی شادی جب ربکا سے ہوئی اور کوئی 19 سال انتظار کرنے کے بعد 20ویں سال خدا نے اسے اولاد دی. کون سے سال دی؟ اب سنیے, بڑے مزے کی بات ہے. پہلے ابراہیم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ اس سے خدا نے کہا کہ اپنے تو ناطے داروں, رشتہ داروں میں سے نکل, تو میں تجھے کیا کروں گا, ایک بڑی قوم بناؤں گا. تیری اولاد جو ہے آسمان کے ستارے, ریت کے سمندر کے کناروں کی مانند ہوگی. بیٹا ایک ہو گیا اسحاق. اب اسحاق کی باری آئی ہے تو اسحاق کا جو بیٹا ہوا ہے, اسحاق جو ہے اب اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, وہ اولاد کے بغیر ہے. پہلے اس کی ماں جو تھی وہ کبھی بانجھ تھی, اب اس کی بیوی بانجھ ہے. اس کے باپ کو جب اولاد ملی وہ 25 سال بعد ملی, لیکن اس کو بھی خدا نے 20 سال کے بعد اولاد دی. بڑی خاص ٹیچنگ آج جو بے اولاد جوڑے ہیں ان کے لیے یہ بات ہے, اور خاص کر جو آگے شادی کرنے کو ہے ان کے لیے بھی یہ برکتوں والی باتیں ہیں تاکہ وہ سمجھیں. تو یہاں پر خدا نے اس کو جلدی نہیں دی. ایسا تو ہو سکتا تھا نا کہ خدا کہنا کہ چلو میں نے اس کو جو ہے اس کے باپ کو 25 سال بعد دیا, اس کو تو میں ساتھ ہی اولاد دیتا. لیکن اس کو کتنے سال بعد ملی جی اولاد؟ 20 سال. کتنے سال بعد جی؟ 20 سال بعد. تو کتنے سال اس نے انتظار کیا؟ 19 سال. کتنے سال جی؟ 19 سال اس نے انتظار کیا. اب یہاں پر ایک اور چیز,
19 سال اسحاق جو ہے اس کے پاس اس کا باپ بھی نہیں ہے، کیونکہ کلام کس سے ہوا تھا؟ باپ سے نا، کہ میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا۔ کلام کس سے تھا؟ باپ سے۔ تو اب باپ بھی نہیں ہے کہ ان حوصلہ دے پتر ٹینشن نہ لے، خدا نے وعدہ کیتا ہے تو میں خدا تینوں دے گا اولاد۔ ہی از آل الون، کوئی رشتہ دار ناطے دار نہیں ہے کہ کوئی رشتہ داراں دا بچہ چک کے کھڈاندا ہوے کہ چلو بھائی اے بچہ میرا وے، کوئی بھی نہیں ہے اس کے۔ مزے کی بات، اسحاق کے پاس کوئی پاسٹر بھی نہیں ہے جدے کو جا کے کہے پادری صاحب دعا کرو میرے سے۔ ہیلو، اس کے پاس پاسٹر بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے پاسٹر کے پاس جائے اور وہ کہے کہ میرے لیے کیا کرو، برکت کی دعا کرو تاکہ میری اولاد ہو۔ یاد رکھیے چرچ، اس سے پہلے کہ خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو ایمان کے سفر میں سے گزارتا ہے۔ آمین۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں 19 سال جو تھا اس کے ایمان کا امتحان تھا، اس کا ٹیسٹ تھا۔ 19 سال تک اسحاق جو ہے اس ٹیسٹ کے اندر سے، اس ٹیسٹ کے پروسیس کے اندر سے، امتحان کے اندر سے گزرتا رہا۔ شاید خدا یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا میرے ساتھ وفادار رہے گا، کیا یہ میرے ساتھ ہی جڑا رہے گا۔ اس کا باپ بھی اب نہیں ہے، اس کے رشتہ دار بھی نہیں ہے، اس کے ناطے دار بھی نہیں ہے، اس کا کوئی پاسٹر، اس کا کوئی لیڈر بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ اکیلا ہے۔ تو کیا یہ میرے ساتھ رہے گا؟ اور 19 سال میں سمجھتا ہوں ایک بڑا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے چرچ۔ آج مسئلہ یہی ہے کلیسیا کے اندر، چرچ کے اندر، لوگوں کے اندر، لوگ کہتے ہیں آج نبوت ہوئی ہے تو گھنٹے دے اندر اندر پوری ہو جائے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ یہی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں ابھی نبوت ہوئی ہے، ابھی خدا نے کلام کیا، اگلے دن یا گھنٹے کے اندر اندر کیا ہو جائے، وہ پورا ہو جائے۔ لیکن خدا کے ہاں جو ہے وہ یقیناً اندھیرا نہیں ہے، خدا قدرت والا ہے اور خدا ہر چیز اپنے وقت پر کرنا جانتا ہے۔ ہاللیلویہ، زوردار تالیاں اپنے باپ کو۔ سو چرچ، آج سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گا، کبھی بھی کسی چیز کے لیے بے چین نہ ہو۔ آمین۔ کسی بھی چیز کے لیے بے چین نہ ہو یا جلد بازی نہ کرے۔ خدا کو موقع دے وہ اپنا پورا کام کرے، اور جب اس کا وقت آئے گا تو دنیا کی کوئی چیز آپ کو روک نہیں پائے گی۔ آمین۔ اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں، خاص طور پر ایک بڑی خاص بات ہے، بڑے غور سے سنیے گا، یہ بڑی بابرکت بات ہے آپ سب کے لیے۔ لوگ اکثر نوکریوں کے بارے میں، پیسے کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر خدا ہی آپ کا کچن نہیں چلا سکتا تو دنیا کی کوئی ہستی آپ کا کچن، آپ کا گھر نہیں چلا سکتی۔ ہاللیلویہ۔ سو خدا کو موقع دے، خدا کے ہاتھ میں دے۔ اب یہاں پر کیا ہوا؟ اسحاق کا باپ نہیں ہے، اس کا پاسٹر بھی نہیں ہے، اس کے رشتہ دار بھی نہیں ہے، تو کون ہے ہون کلا؟ اسحاق۔ اسحاق نے کیا کیا؟ یہاں پر اسحاق نے کیا کیا؟ پڑھتے ہیں آگے۔ اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے خداوند سے دعا کی۔ کس سے دعا کی جی؟ اسحاق نے کیا کی؟ دعا کی، کہ دعا کروائی۔ ہیلو، کیا کی دعا جی؟ اچھا، آج ایک اور بات آپ کو سکھاتا ہوں۔ کتنے لوگ یہاں ہیں جو شوہر ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ہاتھ نہ دکھائیں، ویسے خود جج کریں۔ اور کتنی بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ سنیں چرچ، یہاں پر بھی ایک شوہر نے دعا کی ہے
اور اس کی بیوی کے بندھن کھل گئے ہیں. ہاللیلویا. سو راست باز کی دعا کے اثر سے شہر سے باہر نکالتے ہیں. تو ضرور ہے آپ دعا کریں, ایک دوسرے کے لیے برکت چاہیں, ایک دوسرے کے لیے سلامتی چاہیں, ایک دوسرے کے لیے ترقی چاہیں, ایک دوسرے کے لیے صحت اور تندرستی چاہیں. لیکن افسوس کے ساتھ پاکستانی معاشرے میں جو حال ہے وہ سب کو پتہ ہے. وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ دعائیں کیسی ہوتی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں, آپ جو کچھ اپنے منہ سے بیچتے ہیں ضرور ایک نہ ایک دن کاٹتے بھی ہیں. ایک آئی لینڈ ہے, میں اس کا نام بھول گیا, شاید آئسوم آئی لینڈ کر کے اس طرح کر کے ہے کچھ. اس آئی لینڈ کے اوپر لوگ درختوں کو کاٹتے نہیں ہیں. بڑے غور سے سنیں, وہ درختوں کے پاس جاتے ہیں, اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ہر روز جا کر اس پر لعنت کرتے ہیں, ہر روز جا کر اس پر لعنت کرتے ہیں, ہر روز اسے گالیاں نکالتے, برا بھلا کہتے ہیں. اور ایک دن آتا ہے وہ درخت پورا کا پورا وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے اس جگہ سے. سو چرچ, آپ جو بیج رہے ہیں اپنے گھرانے کے لیے ضرور ہے آپ وہ کاٹیں گے. اگر اچھا پھل بیچیں گے اچھا پھل کاٹیں گے, کڑوی جڑیں بیجیں گے وہ کڑوی جڑیں کاٹیں گے, جھوٹ بیجیں گے جھوٹ کاٹیں گے, دھوکہ بیجیں گے دھوکہ کاٹیں گے. سو جو بیج رہے ہیں وہ کاٹیں گے. اور اگر آپ نے دعاؤں کو ایمان کے ساتھ بو دیا ہے, اگر آپ نہیں تو آپ کی نسلیں وہ ضرور کاٹیں گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. سو یاد رکھیں, یہاں اسحاق نے کیا کیا, اپنی بیوی کے لیے کیا کی, خداوند سے دعا کی. اور کس بات کے لیے, اولاد کے لیے. کتنے سال بعد, 19 سال. ایک اور چیز سکھاتا ہوں آپ لوگوں کو, بعض اوقات ہم لوگ دعا ہی نہیں کرتے. اب یہاں پر جو نظر آ رہی ہے تصویر, اب مجھے نہیں پتا اسحاق 19 سال مسلسل دعا کرتا رہا ہے یا انہیں 19 سال کے بعد ہی دعا کی تھی. لیکن یہاں جو نظر آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ 19 سال کے بعد کی. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر اب ہوا کیا ہے کہ اسحاق نے جب دعا کی ہے تو خدا نے آسمان کھولا ہے. تو کئی بار ہمیں اولاد لینے کے لیے یا برکت لینے کے لیے دیر نہیں ہو رہی ہوتی. اصل میں ہمیں دیر ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں یا کیوں ہو رہی ہے, ہمیں برکت نہیں مل رہی ہوتی کیونکہ ہم دعا نہیں کر رہے ہوتے. ہیلو, ہم کیا نہیں کر رہے ہوتے. اور یہاں میں اسحاق کے لیے بھی یہی کہوں گا, شاید اسے 19 سال 20 سال اولاد کے لیے دیر نہیں ہوئی, بلکہ ان سے 19-20 سال دعا کرنے میں دیر ہوئی ہے. وہ دعا جو شاید اسے پہلے دوسرے سال میں کر دینی چاہیے تھی. سو آج ہمیں بھی ضرورت ہے, اگر ہم کوئی برکت مانگنا چاہتے ہیں, آئیں اس دعا کو کرنا شروع کریں جو خدا کو پسند ہے. اور خدا ہمیں اولاد اور برکتیں اور نعمتیں اور وہ ساری بخششیں دینا شروع کر دے گا جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے. آمین, آمین. سو ضروری ہے ہمیں کیا ہو, ہمیں دعا کرنے کی عادت ہو, کیونکہ جب دعا کریں گے تو برکتیں ملیں گی. اور کیسی برکتیں, میرے ساتھ مل کے نکالیں زبور 127. میں مزید آپ کو واپس اسی پہ لاؤں گا, لیکن کچھ باتیں میں اس میں سے پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں. زبور 127 کی دوسری آیت سے لکھا ہے, دوسری آیت زبور 127, تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا عبث ہے, کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو انہیں نہیں کہ چرچ میں چویس میں رہنا, کیونکہ لوگ آگے چرچ میں بہت زیادہ وہ کوشش میں ہوتے ہیں کہ وہ, ٹھیک ہے جی. سو اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کو سست آدمی پسند ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنہوں نے پہلے مشقت کی ہے
اب وہ جو خدا کے محبوب ہیں، جو خدا جن کو پسند کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اب خدا جو ہے جب وہ آرام کر رہے ہیں، تسلی پا رہے ہیں، خدا ان کو برکتیں دے رہا ہے۔ آمین جی۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ دیکھو اولاد خدا کی طرف سے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے، جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں، خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہوا ہے، جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ۔ آگے سنیں، مبارک ہے ہر ایک جو خدا سے اور اسی کی راہوں پر چلتا ہے، اور آگے لکھا ہے وہ دوسروں کے ہاتھ کی کمائی کھائے گا۔ ہے لکھے کیا لکھا جی؟ کون لوگ؟ جو خدا سے، جو مبارک لوگ ہیں، جو بلیسڈ لوگ ہیں، وہ کیا ہے؟ کون سی کمائی کھائیں گے؟ اپنے ہاتھوں کی محنت کی کمائی کیا کر کے کھائیں گے۔ اور پھر لکھا ہے آگے، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا، تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کی مانند ہوگی۔ دیکھو، زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی۔ دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے، سنے چرچ، جو خدا سے ڈرتے ہیں، اس کے حضور جھکتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، خداوند انہیں برکت دیتا ہے۔ ایک خادم نے خوب کہا، جب اگر آپ کسی انسان سے مانگیں گے، ضرور ہے کہ آپ اس کے سامنے ایک ہاتھ اٹھائیں گے، بہتر ہے کہ آپ کسی انسان کے سامنے ایک ہاتھ اٹھائیں، آپ اپنے لشکروں کے خدا کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھا دیں، وہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دے گا۔ ہاللیلویہ۔ جب آپ اس کے سامنے ہاتھ اٹھانا شروع کر دیں، سو ایسی برکت اس آدمی کو ملے گی۔ کوئی خادم نہیں دے گا، کوئی لیڈر نہیں دے گا، کوئی اور عام انسان نہیں دے گا۔ میں خاص یہ ہٹ کر رہا ہوں، کچھ چیزوں کو خاص بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ اکثر لوگ مشکلوں کے اندر بہت سی جگہوں پر جانا شروع کر دیتے ہیں اور وہاں ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اسحاق جیسا ایمان رکھیں، 19 کے 29 بھی ہو جائیں، اپنی وفاداری خدا کے ساتھ نہ چھوڑیں، خداوند آپ کو ضرور برکت دے گا۔ ہاللیلویہ۔ اگر اس نے 25 سال بعد ابراہیم کو برکت دی، 20 سال بعد اسحاق کو برکت دی، آج ایمان لائیں کہ لشکروں کا خدا آپ کو بھی برکت دے گا۔ ہاللیلویہ۔ وہ کیسی برکت کیوں نہ ہو، وہ کیسی بخشش کیوں نہ ہو، ہمارا خدا وعدوں میں سچا خدا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ببر کا بچہ تو بھوکا اور حاجت مند رہ سکتا ہے، لیکن میرا طالب کسی نعمت کا محتاج نہ ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ وہ آپ کو کسی بات میں محتاج نہیں رہ سکے گا، وہ آپ کی ساری محتاجی کو کیا کرے گا؟ دور کرے گا۔ آئیں واپس اسی پیسیج پر، اسی کلام کے حصہ پر، پیدائش 25واں باب میں واپس آ جائیں، اور ہم جہاں دیکھ رہے تھے کہ کس نے دعا کی جی؟ آواز نہیں آئی، کس نے دعا کی؟ کس کے لیے؟ اپنی بیوی کے لیے دعا کی، کہ دعا کروائی؟ اوکے، تھینک یو، سمجھ آ گئی ہے۔ کیا ہوا جی؟ اس نے دعا کی۔ سو ہمیں دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں وفاداری سے چلنے کی بھی ضرورت ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں، بڑی خاص باتیں آگے بھی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے خداوند سے دعا کی، کیونکہ وہ بانجھ تھی، اور خداوند نے اس کی دعا رد کر دی۔ ہاں جی، کیا لکھا ہے؟ اس کی دعا، خدا دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ آمین۔ اور اس کی بیوی ربکا حاملہ ہوگی، پریز دی لارڈ، اور اس کے پیٹ میں 2 لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے لگے۔ پہلے ایک بھی نہیں تو جو ملے تھے کٹھے ہی 2، خدا نے 2 دے کے 2 پچھلی ساری کسر جڑی وہ کٹ کے دی۔ سو یہاں پر کیا ہوا جی؟ 2 مل گئے، اور وہ کیا کرنے لگ پڑے؟
فائٹ کہاں پر؟ حالے تو بڑے بھی نہیں ہوئے، حالے تو باہر بھی نہیں آئے، حالے بڑے بھی نہیں ہوئے. ابھی تو دنیا کے انہوں نے رنگ بھی نہیں دیکھے کہ شاید کہ جو چرچ گئے تھے، محلے میں گئے تھے، سوسائٹی میں گئے تھے، گال سکولوں سیکھ کے آ گیا. نو، کہاں پر؟ وہاں فائٹ کر رہے ہیں، وہاں ہی کیا ہوا؟ فائٹ ہو رہی ہے. تب اس نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں؟ اور وہ خداوند سے پوچھنے گئی. سنیں چرچ اور سے، ربکا نے اسحاق سے نہیں پوچھا کہ یہ پرابلم کیا ہے، یہ وجہ کیا ہے، یہ ابھی سے کیوں فائٹ کر رہے ہیں. اس نے اپنے شوہر کو نہیں کہا، لیکن اس نے کس کو کہا؟ خداوند سے، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ خداوند نے دی ہے. اولاد تو خداوند کی طرف سے مل گئی. اب وہ فائٹ یا وہ سارا مسئلہ ہو رہا ہے، تو اب وجہ کیا ہے؟ تو وہ کس سے پوچھنے گئی ہے جی؟ خداوند سے پوچھنے گئی ہے. اب جب خداوند سے پوچھنے گئی ہے تو خداوند نے آگے کیا جواب دیا؟ بڑی خاص چیزیں آپ کو میں بتانے کو ہوں. خداوند نے اس سے کہا 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں اور 2 قبیلے تیرے باطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے، اور ایک قبیلہ دوسرے سے زوراور ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا. اب سنیں، یہاں ایک برکت کی بات آپ کو دینے لگا. خداوند ہمارا ماضی بھی جانتا ہے، خداوند ہمارا حال بھی جانتا ہے، اور خداوند ہمارا مستقبل بھی جانتا ہے. وہ پریشان تھی کہ ہمارے گھر کے اندر یہ لڑائی کیوں ہے. آج مائیں پریشان ہیں بہت سی کہ ان کے بچوں کے اندر لڑائی کیوں ہے. تو میں سب سے پہلی بات یہ کہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو خدا کے سامنے رکھنا شروع کریں. خداوند ان کے بچوں کے مسئلوں کو حل کرنا شروع کر دے گا. آمین. دوسری بات، خداوند اس کے حال کو جانتا تھا ربکا کے، اور خداوند نے اس کے حال کو بھی بتا دیا کہ یہ 2 قومیں ہیں. اس کے حال کو بتا دیا، اور خدا نے مستقبل بھی بتا دیا کہ وہ نکلتے ہی کیا ہو جائیں گے، اور بڑا چھوٹے کی کیا کرے گا؟ خدمت کرے گا. سو چرچ، خداوند ہمارا قادر مطلق خدا ہے. وہ کل، آج اور ابد تک یکساں خدا ہے. وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ ہر کام کو جاننے والا ہے. وہ ماضی بھی جانتا تھا ہمارا کہ ہم کیسے تھے، وہ ہمارا حال بھی جانتا ہے کہ اب ہم کیا کر رہے ہیں، وہ ہمارا مستقبل بھی جانتا ہے کہ ہم کیا کیا کریں گے. ہالیلویہ. سو اس لیے یہاں پر ہمیں اس کے سامنے ہی اپنے آپ کو رکھنا ہے. اور یہاں پر جب اس نے رکھا تو آگے کیا لکھا ہے؟ اور جب اس کے وضوء حمل کے دن پورے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں توام ہیں، اور پہلا جو پیدا ہوا تو سرخ تھا اور اوپر سے ایسا جیسا پشمینہ، اور انہوں نے اس کا نام یسوع رکھا. اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا اور اس کا ہاتھ یسوع کی ایڑی کو پکڑے ہوئے تھا اور اس کا نام یعقوب رکھا. جب وہ ربکا سے پیدا ہوئے تو اسحاق 60 برس کا تھا. اب یہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ 20 سال لگے. یہ 2 بچے جو اولاد ہوئی ہے اس میں 20 سال کا ٹائم لگا ہے. وہ 40 کی اس میں شادی ہوئی، 60 میں اولاد ہو گئی. سو یہاں پر چرچ غور سے سنیں، سمجھے اس بات کو اور جانیں کہ خدا برکت دیتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ وقت درکار ہے. اچھا، یعقوب کے کیا معنی ہے جی؟ ہیلو، یعقوب کے کیا معنی ہے؟ اچھا، دھوکے باز. اور کیا معنی ہے؟ اسرائیل تو بعد میں نام ملا نا اس کو. اوکے، موسٹلی سب کو یہی پتا ہے کہ وہ اس کا نام کا معنی دھوکے باز کہا جاتا ہے، لیکن ہے یہاں پر جو اصل عبرانی لفظ کے مطابق دوسرے کی جگہ لینے والا. دوسرے کی جگہ لینے والا. اور اس نے دوسرے کی جگہ
کیسے لی وہ آگے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر یہ بڑی خاص چیز ہے. آگے پڑھتے ہیں. اور لڑکے بڑھے اور عیسو شکار میں ماہر ہو گیا اور جنگل میں رہنے لگا. اور یعقوب سادہ مزاج ڈیروں میں رہنے والا آدمی تھا. اچھا جی, بڑا کیا کرتا تھا جی؟ اب بڑے مزے کی بات ہے. بڑا کیا کرتا تھا اور چھوٹا سادہ مزاج تھا. ٹھیک ہے. اب غور سے سنیں, جو سادہ لوگ ہوتے ہیں نا وہ ڈیروں میں رہتے ہیں, لیکن جو چلاک ہوتے ہیں وہ جنگلوں میں رہتے ہیں. یہاں تو یہی نظر آ رہا ہے نا, وہ کہاں رہتا ہے؟ جنگلوں میں, لیکن یہ کہاں رہ رہا ہے؟ ڈھیروں میں. سادہ کا اپوزٹ کیا ہے, متضاد کیا آتا ہے اس کا؟ چلاک ہی آتا ہے, جو تیز ہے تو ہوشیار ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہاں تھا؟ جنگلوں میں. اور آگے کیا ہے؟ آگے کیا لکھا ہے؟ اور اسحاق عیسو کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کیا کھاتا تھا جی؟ اچھا سنیں, باپ کس سے پیار کر رہا ہے؟ عیسو سے. اور ماں کس سے پیار کر رہی ہے؟ آگے لکھا ہے. ہاں جی, اور کیوں کر رہی ہے وہ بھی پڑھتے ہیں, پھر میں آپ کو سکھاتا ہوں. لکھا ہے کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھاتا تھا اور ربکا یعقوب سے پیار کرتی تھی اور یعقوب نے دال پکائی. یعقوب کیا پکاتا تھا؟ اچھا, یعقوب کو ماں اس لیے پیار کرتی تھی, وہ گھر کا کام کرتا تھا. سو ڈیوائیڈڈ فیملی نظر آئی نا, فیملی کے اندر جدائی نظر آئی. پیو ایک نو پیار کر رہا, ماں دوجے نو پیار کر رہی ہے. پیو وڈے نو کر رہا, ماں نکے نو کر رہی ہے. اور ہوتا یہی ہے اکثر گھروں کے اندر, معذرت کے ساتھ, کہ جو زیادہ کماتا ہے نا اسے زیادہ پیار کیا جاتا ہے. اوکے, ایسا بھی ہوتا ہے اکثر گھروں کے اندر, جو زیادہ کما رہا ہوگا نا اسے زیادہ پیار کیا جائے گا. اب وہ کیا کرتا تھا؟ وہ شکار کا ماہر تھا. ٹھیک ہے. اور اسحاق کا مسئلہ کیا تھا؟ اسحاق کا مسئلہ تھا پیٹ. اور یہاں پر کلیسیا کا بھی مسئلہ کیا ہے؟ پیٹ. جو کھلاتا ہے, جو جسمانی ضرورتیں پوری کرتا ہے, کلیسیا چرچ لوگ جو ہیں اس کے گن گاتے ہیں. لیکن جو روحانی طور پر صرف خوراک دینا چاہتا ہے اس کے پاس بہت تھوڑے لوگ پیار کرنے والے ہوتے ہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. سو یہاں پر مسئلہ کیا ہوا جی؟ اسحاق جو ہے وہ بڑے سے پیار کر رہا ہے اور ربکا جو ہے وہ چھوٹے سے پیار کر رہی ہے. انہوں نے خود ہی اپنے گھر کے اندر کیا کر دی ہے؟ دیوار کھڑی کر دی ہے. اپنے بچوں کے اندر ڈویژن, نفرت پیدا کر دی ہے. اپنے بچوں کے اندر جدائی رکھی ہوئی ہے. اپنے بچوں کے اندر تفرقہ رکھا ہوا ہے. اپنے بچوں کو الگ الگ جگہ پر رکھا ہوا ہے. لیکن خدا ایسا نہیں چاہتا. خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ محبت کا خدا جو سب سے یکساں محبت کرتا ہے, کہ اس کی یکساں محبت کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا لے کر ہمارے لیے کیا کیا؟ قربان کر دیا. کیسی محبت ہے. وہ پہلوٹا تھا, اس پہلوٹے کو لے کر ہمارے لیے اسے کیا کر دیا ہے؟ قربان کر دیا ہے, تاکہ ہم بھی اس پہلوٹے کی میراث کا حصہ بن جائیں. ہاللیلویا. اور ہوتا یہ تھا پرانے عہد کے اندر, جو پہلوٹا ہوتا تھا, پہلا بچہ ہوتا تھا, اسے ڈبل بلیس کیا جاتا تھا, اسے ڈبل پورشن بلیسنگ ملتی تھی. لیکن سنیں کہ خداوند نے جو یسوع مسیح ناصری ہے, اس نے اپنے پہلوٹے ہونے کے حق کے لیے بھی اس نے فکر نہیں کی, اپنی ڈبل بلیسنگ کے لیے بھی فکر نہیں کی, بلکہ لکھا ہے کہ ہم اس کے ساتھ میراث میں حصہ پائیں. ہاللیلویا. ساڈا حق تے سانوں ملے گا, لیکن سنیں ہمیں مسیح کے حق میں سے بھی ملے گا, ہمیں اس کی بلیسنگ میں سے بھی ملے گا. ہاللیلویا. یہ کیسی محبت ہے ان کی, یہ کیسا پیار ہے ان کا, باپ کا بیٹے کا, جو انہوں نے ہم سے کیا ہے اور ہمارے لیے وہ کر رہے ہیں. اور آج بھی وہ پیار ہمارے لیے ہے کہ ہم اسے قبول کریں, دنیا کی چیزوں کو چھوڑیں, جسمانی خواہشوں کو, جسمانی چیزوں کو رد کرتے ہوئے روحانی چیزوں کی طرف بڑھتے چلے جائیں, روحانی محبت میں بڑھتے چلے جائیں, روحانی زور میں بڑھتے چلے جائیں. یہ خدا ہم سے چاہتا ہے.
یہ ہم سے خدا کیا کرتا ہے؟ امید اس بات کی لگائے ہوئے. سو اسحاق نے دعا کی، برکت پائی. اور کیسی برکت؟ ڈبل برکت. کتنی برکت جی؟ ڈبل. 2 لاکھ، 2 بچے، اور ڈبل بلیسنگ ملی. اور ڈبل بلیسنگ کے ساتھ کیا ہوا؟ آگے خدا نے بتا بھی دیا یہ جو ہے نا یہ 2 قومی قبیلے ہیں. خدا نے مستقبل بھی بتا دیا. اب مستقبل بتا دیا تو اب گھر کے اندر تھوڑا سا نا ماحول لڑائیوں والا، جھگڑوں والا. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمارے کلیسیا کے اندر ہے کہ نہیں؟ گھروں کے اندر. ہیلو چرچ، شاید ہم میں سے بہت سے اقرار نہ کریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر ایسے بہت سی جدائیاں خود بخود ہم نے کھڑی کی ہوئی ہیں، اور ہمیں آج ان کو مٹانے کی ضرورت ہے. ہمیں ان نفرتوں کے دیواروں کو مٹانے کی ضرورت ہے، اور ایسا بننا ہے جو رکھنا میں، یعنی جو دیواروں کی دراڑوں میں ہیں وہ کھڑے ہونے والے ہو سکیں. آمین. جو جدائیوں کو دور کرنے والے ہو سکیں اور ایک کرنے والے ہو سکیں. ہم انصاف، محبت اور یگانگت کو قائم کرنے والے ہو سکیں. ہاللیلویہ. سو آگے کیا لکھا ہے؟ آگے لکھا ہے اور یعقوب نے دال پکائی اور عیسو جنگل سے آیا اور بے دم ہو رہا تھا. اب یہ کہانی بڑے مزے کی ہے، ہم سب جانتے ہیں. بچے بڑے ہو گئے، اتنے بڑے ہو گئے کہ ذمہ داریاں کچھ سنبھالنے لگ پڑے، اور وہ جو سادہ مزاج تھا انہیں کی پکائی؟ کیا پکائی جی؟ من نہیں پکانا نہیں. کسی کو آتی ہے بھائیوں میں؟ اوکے، ویری گڈ. سو اس نے کیا پکائی؟ دال. بھائی ہو کے اس نے کیا پکائی؟ دال. اور دال کے بدلے میں کیا ملی؟ برکت. اوکے. سو اس نے کیا پکائی؟ دوسرا بھائی آیا، وہ شکاری تھا، وہ شکار تلاش کرتا ہوا آیا، اسے شکار نہیں ملا. خیر، آتے ہی کیا ہو گیا؟ بے دم. وہ گوشت کھانے والا تھا، تو گوشت کھانے لیتا بی پی ذرا جلدی ہائی ہو جاتا ہے تو وہ فوراً سے نا وہ بے قابو سا ہو گیا. اور بے قابو کیسا ہو گیا کہ اس نے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے یسوع نے یعقوب سے کہا جو لال لال ہے، یہ جو لال لال ہے مجھے کھلا دے کیونکہ میں بے دم ہو رہا ہوں. وہ اتنا بے صبرا جا ہو گیا، انہوں نے کہا مانو دے دے جو کچھ نہیں ہے تیرے کو. اس نے بڑی ڈیل کی. اور ڈیل کیا کی؟ آگے ڈیل آگے لکھا ہے مجھے کھلا دے کیونکہ میں بے دم ہو رہا ہوں، اسی لیے کہ اس کا نام ادوم بھی ہو گیا. تب یعقوب نے کہا تو آج اپنا پلوٹھے کا حق میرے ہاتھ بیچ دے. یسوع نے کہا دیکھ میں تو مرا جاتا ہوں، پلوٹھے کا حق میرے کس کام آئے گا. تب یعقوب نے کہا کہ آج ہی مجھ سے قسم کھا. اس نے اس سے قسم کھائی اور اس نے اپنے پلوٹھے کا حق یعقوب کے ہاتھ بھیج دیا. تب یعقوب نے یسوع کو روٹی اور مسول کی دال دی، وہ کھا پی کر اٹھا اور چلا گیا. یوں یسوع نے اپنے پلوٹھے کے حق کو ناچیز جانا. سو میں نے پہلے کہا پلوٹھے کے لیے کیا تھا؟ ڈبل بلیسنگ، یعنی جائیداد میں ڈبل. گھر میں جو کچھ ہے اس کا کیا ملے گا؟ ڈبل ملے گا. اس کو ڈبل حصہ ملے گا، چھوٹے کو جو ہے وہ سنگل حصہ ملے گا، باقی جتنے بھی چھوٹے ہیں. سو یہاں پر اس نے کیا کیا؟ اپنے پلوٹھے ہونے کے حق کو ہیلو چرچ کیا کیا؟ بیچ دیا. کس سبب سے؟ صرف پیٹ کھانے کے سبب سے. اور چرچ کلیسیا میں آج بھی یہ کہوں گا بہت سے لوگ صرف کھانے پینے کے لیے اپنی برکتوں کو بیچ رہے ہیں. وہ صرف کھانے پینے کے لیے اپنے شاہی کائنوں کا فرقہ ہونے کے حق کو بیچ رہے ہیں. وہ اس بلیسنگ کو جو خدا کی طرف سے اسے انہیں مل گئی ہے کہ وہ برگزیدہ نسل ہے، مقدس قوم ہے، وہ اس کو بیچ رہے ہیں. وہ اس کو بیچ رہے ہیں. کیوں بیچ رہے ہیں؟ کیونکہ صرف اور صرف انہیں اپنی جسمانی ضرورت پوری کرنی، اور ان جسمانی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ خدا کی الہی برکتوں کو رد کرتے چلے جا رہے ہیں. سو آج کی صبح کے اندر یہاں یہ بات بڑی خاص کہ یسوع نے اپنے پلوٹھے ہونے کے حق کو کیا کیا؟ بیچ دیا، اسے رد کر دیا.
اور سنیں، وہ بے شک بھوکا مر بھی جاتا لیکن اس کی برکت اس کے ساتھ رہتی ہے۔ لیکن اس نے ویسے تو نہیں مرا، اپنی برکت دے کے مر گیا، اپنی برکت دے کے وہ، کیونکہ آگے ہم سٹوری جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو پھر برکت کس کو ملی جی؟ یعقوب کو، اور یعقوب سے کیا بنا؟ وہ اسرائیل بن گیا، اور اسرائیل سے پھر اس کے 12 قبیلے، اور 12 قبیلوں سے آج وہی قبیلوں کے لوگ جو ہیں آسمان کی بادشاہی کے اندر جو ہیں وہ تختوں پر بیٹھیں گے۔ ہلیلویہ۔ سو یاد رکھیں، کبھی بھی اپنے وقتی فائدے کے لیے، چھوٹے سی مفاد کے لیے اپنی الہی برکت کو مت کھوئیں۔ اور میں ہمیشہ ایک بات ہی کہتا ہوں، میں نے لوگوں کو کئی بار یہ ٹیچ کیا، اکثر ہوتا ہے نا بھیج دیتے ہیں بازار، اپنا ذرا جائیں کچھ لے کے آئے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں مارکیٹ سے اور وہ چیز جو 80 روپے کی ملتی ہے لاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ 100 کی ہے۔ وہ صرف 20 روپے کے پیچھے اپنی ساری برکت کو ضائع کر دیتے ہیں، اپنے آسمان کے بادشاہی کے فرزند ہونے کے حق کو کھو دیتے ہیں۔ وہ اس خدا کی بادشاہی کے فرزند ہونے کے حق کو کھو دیتے ہیں، صرف چند روپے پیسوں کی خاطر، چند چیزوں کی خاطر۔ سو یاد رکھیں، ہمیں سب سے پہلے جو سیکھا ہم نے، ہمیں ایمان کی زندگی گزارنی ہے، پھر ہمیں دعا کرنی ہے، اسحاق کی طرح ایمان کی زندگی گزاریں، اسحاق کی طرح دعا کریں، اور پھر اپنی برکت کو مت بیچیں، کسی طور پر اپنی بلیسنگ کو ضائع مت ہونے دیں، بلکہ بلیسنگ جو ہے اس کو ملنے دیں، اس کو آنے دیں، جتنی زیادہ آپ لے سکتے ہیں اس کو ریسیو کرنا شروع کریں اور بڑھنا شروع کریں خدا کی حضوری کے اندر۔ سو یہ آج کی صبح کے اندر یہ پیغام یقیناً میں سمجھتا ہوں بہت سی زندگیوں کے لیے یہ مستفید ہوگا۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں۔